ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156 ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ مصیبت کیا ہے؟ مصیبت سے مراد ہر وہ تکلیف اور مشقت ہے جو اپنی ذات کو، گھر والوں کو یا مال کو پہنچے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی مشکل بھی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو چیز بھی مسلمان کو نقصان دیتی ہے وہ مصیبت ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کوئی جو نقصان دے وہ سب کیا ہے؟ مصیبت ہے۔ تو مصیبت کے موقع پر جو سچا مومن ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال میں بھی رکھے اسے اختیار ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بنا دیں، ہم ہوتے کون ہیں کوئی بات کرنے والے؟ اس لیے کہ ہم تو غلام ہیں، ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ ایک دن تو ہم نے اس کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہمارے سارے جو ہم نے صبر کیے تھے اس کا بے حساب اجر دے گا۔ قالوا انا للہ، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کے تصرف اور تدبیر کے تحت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے جس حال میں رکھے، جہاں رکھے، بس صبر کرنا ہے اور یہی پڑھنا ہے کہ بس ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ان سب کا جو ہے وہ اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو مصیبت زدہ کے لیے، پناہ اور آزمائش میں مبتلا کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ انا للہ میں اللہ تعالیٰ کے معبود اور بادشاہ ہونے کا اقرار ہے کہ یہ دراصل بندے کی طرف سے عبودیت کا اقرار ہے، دراصل اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے اور آزمائش میں اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے؟ کہ میں اپنی جان کے ہلاک ہونے، قبروں سے اٹھنے کا اقرار ہے اس کے اندر، کہ میں جان سے چلے جاؤں گا یا چلی جاؤں گی، اور پھر قبروں سے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا یا جاؤں گی، اور یہ یقین ہے کہ سارے امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر بندہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے، اور اس پر جو مصائب آتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سمجھ کر اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا، بے صبری پر بڑی وعید ہے کہ بے صبر جو ہے وہ کس طرح سے، کہ جیسے کہ ہم ایک روایت دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو رخساروں پر تماچے مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی دہائی دے، یعنی کسی کا کوئی چلا جائے اور اس کے اوپر واویلا مچائے اور اس کے اوپر اس طرح کی حرکات کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، وہ صبر ہوتا ہے، وہ برداشت ہوتا ہے، وہ تحمل ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی وہ یہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض علاقوں میں مرنے والے سوگ میں بال منڈوا دیتے ہیں، اور خاص کر عورتیں تو بہت زیادہ چیختی رہتی ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اسلام نہیں ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس سے بری ہوں کہ کسی کی موت پر سر مونڈے
آوازیں بلند کرے کوئی اور کپڑے پھاڑے، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ تو بات یہی ہے کہ مسلمان کو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بھی بات اس کو پریشان کرے، وہ اس کے لیے مصیبت ہے، تو کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 157، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے بہت زیادہ، کہ صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت برکتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم رحمت ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا تک چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزا دے دیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں کوئی پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو صبر کرنے والے ہی اصل میں ہدایت پانے والے ہیں۔ صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں۔ اب یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے رحمت اور مغفرت ہے، اور صلات کی اصل جو ہے وہ دعا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تزکیہ اور مغفرت ہے، اور رحمت سے مراد تکلیف کا دور کرنا اور حاجت کا پورا کرنا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سعادت اور ایمان میں کمال کے راستے کی طرف ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور انہوں نے اس پر صبر کیا۔ ہدایت پانے سے مراد جنت اور ثواب کی طرف راہ پانا ہے۔ ہدایت سے مراد علم نافع اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ تو جنت اور ثواب کی طرف وہی راہ پاتا ہے جو علم نافع کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہی جنت کی طرف چلتا ہے۔ علم کا راستہ، جنت کا راستہ۔ تو ہدایت پانے والوں جو ہیں وہ اس سے یہ مراد ہے کہ مصیبتیں پھر ان کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں، ان کو پھر وہ مشقت نہیں لگتی، وہ برداشت ہو جاتی ہیں۔ وہ ہدایت پانے والے ہیں کہ حق ربوبیت اور عبودیت کی، وہ اس کی ہدایت پاتے ہیں، اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور نوازشیں ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 158، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر صفا اور مروہ کی بات ہے۔ صفا اور مروہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ من شعائر اللہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔
شاعر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے یاد آتے ہیں۔ شاعر کون ہوتے ہیں؟ جس سے اللہ تعالیٰ یاد آئے، اور شعور سے ہے یہ اصل میں۔ شاعر کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے جو ہر مومن پر فرض ہے، اور اس سے مراد عبادت کی جگہ ہیں۔ صفا اور مروہ آج ہم جو دیکھتے ہیں تو وہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان دوڑنا یعنی صحیح کرنا فرض، اور حج اور عمرے کا یہ لازمی رکن ہے، اور یہ مناسک حج اور عمرے میں سے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ طریقہ رائج تھا، لیکن دور جاہلیت میں ایسا ہوا تھا کہ صفا پر ایک اصاف نامی بت اور مروہ پر ایک نائلہ نامی بت کو رکھ دیا گیا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے درمیان صحیح کرنے کو، یعنی کہ کچھ اچھا نہیں سمجھتے تھے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دور جاہلیت میں یہ تھا اور اس طرح سے یہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، تو ہم یہاں پر صحیح کریں کہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پر فرما دیا ہے کہ یہ بتوں کی وجہ سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کی قدر و قیمت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آل اولاد ہے ان سے ہے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی بات اگر آپ دیکھیں تو وہ بے آب و گیا وادی میں اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کو لے کر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہاں پہ لے جا کے چھوڑا جب وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ تصور کر کے دیکھیں گے کہ وہاں کیا تھا؟ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایون کہ ایک درخت یا پودا یا گھاس یا کچھ بھی نہیں، پانی ہی نہیں تھا تو وہ کیسے ہوتا؟ اور پتھریلی زمین، پہاڑ، وادی ہے نا، پہاڑ، پتھریلی زمین، اور وہ اس جگہ پہ ان کو چھوڑ کر جب جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے جب پوچھا تھا کہ کیا یہ حکم ربی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا تھا، تو اس پر کہا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا کہ یہ یہاں پر اگر ہمیں رہنا ہے تو۔ اور آپ سوچ کے دیکھیں کہ وہاں پر چند کھجوریں تھیں، مشکیزے میں تھوڑا پانی تھا، تو وہ کتنے دن چلا؟ 1-2 دن بس۔ اور سوچتے ہیں اگر تو اس بارے میں تو جیسے کہ کپ کپی سی آ جاتی ہے جسم کے اوپر کہ تنہا عورت اور چھوٹا بچہ، اور یعنی عورت کی تو ایک ہوتی ہے نا کہ مرد ساتھ ہوں ایسی جگہوں پہ، اور وہ اکیلی عورت صرف اللہ کی خاطر وہ رکی۔ یعنی آپ ٹوٹلی آپ دیکھیں کہ ابھی ہم پڑھ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے بھوک سے آپ کو، جو ہے وہ مالوں کی کمی سے، اور اس طرح۔ تو یہ آزمائش تھی کہ دین ایسے نہیں مل جاتا اور دین پر عمل ایسے نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ آزمائشیں تھیں۔ تو وہ سچویشن یاد کریں اگر، تو ہم اگر اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں نا تو بہت مشکل کام ہے۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ایک عورت تنہا اور اپنے بچے کے ساتھ، کوئی گھر نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے، اور نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، اور وہ دوڑ رہی ہیں کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اوپر جاتی ہیں کبھی نیچے آتی ہیں، پھر بچے کو دیکھتی ہیں، پھر اوپر جاتی ہیں، پھر نیچے آتی ہیں، 7 چکر لگا لیے ایسے دوڑ دوڑ کے۔ تو آپ سوچیں کہ پھر اچانک سے پانی کے ابلنے کی آواز آتی ہے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو، اللہ تعالیٰ کو اتنی وہ ادا پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ شاعر اللہ ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں،
اللہ کے لیے وہ دوڑی تھیں، انہوں نے کہا تھا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو یہ ایک عورت کی قربانی تھی یہ. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرض قرار دے دیا صحیح کو. اللہ تعالیٰ کو اتنی وہ ادا پسند آئی، اس ایک عورت کی ادا اتنی پسند آئی. وہ ہماری جد امجد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جد امجد ہیں وہ. تو ان کی ادا اتنی پسند آئی. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ جو صفا اور مروہ ہے نا، یہ شاعر اللہ ہے، تو اللہ کی نشانیاں ہیں یہ. اور ان سے سبق سیکھنا ہے ہم نے کہ وہ کیسے انہوں نے یہ جو ہے نا اقدام کیا، اور کیسے وہ وہاں پہ رہ گئے، اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ چلا اور ایک عورت نے اس جگہ کو آباد کیا. مکہ کی آباد کاری میں سب سے پہلے ایک عورت کا ہاتھ ہے. ہاں جی، وہ ایک عورت تھی. اور ہم بھی عورتیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ دین کے کام کرنے کے لیے ہم کچھ کریں، یعنی قربانیاں دیں، اور دین کے لیے قربانیاں دیں. دیکھیں، اگر ملک بھی چھوڑیں، اگر جگہ بھی چھوڑیں، اپنا وطن چھوڑیں، اپنا کچھ چھوڑیں، دیکھیں وہ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی تھیں، ہاں، اور ایک جگہ کو آباد کرنے کے لیے. تو ہم بھی اگر چھوڑ کے جائیں اگر کہیں سے، تو دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے. جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے ان کو اللہ سے جوڑنا ہے جہاں بھی جائیں. تو یہ کر کے جانا چاہیے جہاں بھی جائیں. پھر یہ بات ہے کہ صفا اور مروہ کو ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شاعر کہا گیا کہ ان سے مناسک کا وہ حصہ وابستہ ہے جس کی ادائیگی سے عجیب طرح کی للہیت پیدا ہوتی ہے. اب تو وہ بات ہی نہیں ہے نا، وہ پہاڑ ہی نہیں ہے. اب تو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ پیدل نہیں چل سکتے تو ویل چیئر پہ چلے جاؤ، اور اس طرح سے. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس سے ایک روحانیت ملتی ہے صحیح سے. اگر وہ سوچتے ہوئے اگر آپ صحیح کریں، تو آپ سوچ کے دیکھیں نا کہ 7 چکر جو لوگ جاتے ہیں وہی یہ بتاتے ہیں کہ آخری چکر بڑی مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے، کہ بس اب یہ آخری چکر ہے، اور چکروں کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اس کی گنتیاں ہی کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے. تو یہاں پر صحیح کرے. اور آگے آ رہا ہے کہ جو کوئی شوق سے کوئی بھلائی کرے، تو شوق سے کرنا ہے یہ کام، سارے کام شوق سے، خوشی سے آگے بڑھ کے، کہ پھر یہ موقع کب آئے گا. بہت آرام کرتے ہیں، پھر آرام کر لیں گے. یعنی وہ وقت ہو کہ شوق اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا برقرار رہے، وہ کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خاص طور سے فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ طواف کریں، یعنی صحیح کریں. سیدنا عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. پھر جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان کی صحیح نہ کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہرگز نہیں. جیسا کہ تمہارا خیال ہے، اگر مسئلہ یہی ہوتا تو پھر واقعی ان کی صحیح نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ تھا. لیکن یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اسلام سے پہلے انصار منات بت کے نام سے احرام باندھتے تھے. یہ بت مقام قدید میں رکھا ہوا تھا، اور انصار صفا اور مروہ کی صحیح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. جب اسلام آیا تو انہوں نے صحیح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. بخاری کی روایت ہے. عاصم بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صفا اور مروہ کے متعلق پوچھا. انہوں نے بتایا کہ اسے ہم جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے.
جب اسلام آیا تو ہم ان کی صحیح سے رک گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان الصفا والمروہ، تو پوری آیت تک. تو بے شک صفا اور مروہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرض کر دی ہے، لہٰذا صحیح کرو. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح کرنا فرض ہے، فرض کر دی گئی ہے. جو کوئی صحیح نہیں کرے گا اس کا حج یا عمرہ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، اور ان میں صحیح بھی داخل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے شروع کیا اور کہا، تم شروع کرو اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، یعنی صفا سے چل کر مروہ جاؤ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کسی کے لیے اسے چھوڑ دینا جائز نہیں ہے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، پھر وہی بات ہے کہ خوش اور شوق سے ادا کرے. اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کی قدر کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دلی جذبوں اور شوق کا خوب علم ہے. جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، یعنی نماز، روزہ، صلہ رحمی وغیرہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو جو کوئی جتنی زیادہ اطاعت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. نیکیوں پر بھلائیوں کی قید دلیل ہے. تو جو کوئی بدعات کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس کے لیے شر بن جاتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات شاکر اور علیم کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے لیے انسان کا سینہ کھل جانے سے اور جس کی وجہ سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اس سے شعور دلایا ہے کہ وہ شاکر اور علیم ہے. اگر انسان خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں خوشی بھی ہے کہ یہ خوشی سے کام ہو رہا ہے، اور نیکی بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدردان بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدردان ہو سکتا ہے ہماری نیکی کا؟ ہم کوئی نیک کام کریں تو ہم لوگوں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی کچھ نیکیاں تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو کسی کو پتہ ہی نہ ہو، چھپا کے بالکل، کہ کسی دوسری ذات کو، یعنی کہ آپ شوہر کو پتہ نہ ہو، شوہر ایسی نیکی کرے، بیوی کو پتہ نہ ہو، کوئی ایسی نیکی تو ضرور ہونی چاہیے تو بالکل چھپا ہوا ہو. میری ایک ساتھی تھیں، وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، تو کہتی ہیں اس کے بعد اتنے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ ہمیں مہینے کے اتنے پیسے دیا کرتے تھے. اور میں تو سوچتی رہ گئی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں. اتنے لوگ ان سے جڑے ہوئے تھے اور اتنے لوگوں کا وہ خرچ اٹھا رہے تھے، تو بیوی کو ہی نہیں پتہ تھا. اور وہ ان کے جانے کے بعد وہ ساری باتیں پتہ چلی. وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر بہت نیک تھے. بہرحال اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو چھپی ہوئی نیکیاں کرتے ہیں. تو بس کوئی نیکی ایسی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہو صرف، اور کسی کو پتہ نہ ہو. الشاکر اور الشکور اس ہستی کو کہتے ہیں جو بندوں کے تھوڑے عمل کو بھی قبول کر لیتی ہے اور اس پر بہت بڑا اجر عطا کرتی ہے. یعنی تھوڑا سا بھی عمل کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ اس کو اتنے طریقے سے لیتے ہیں کہ، اور ہم انسانوں کا کیا حال ہے، اگر کسی نے تھوڑا سا کچھ کر دیا ہے تو ہم کہتے ہیں اتنا سا کیا ہے. یعنی شکوے کتنے ہوتے ہیں، شکایات کتنی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تھوڑے سے کو بھی کتنے اعزاز کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور اس کو بڑھا چڑھا کر رکھتے رہے، بڑھا دیتے ہیں اتنا زیادہ. تو کتنے اللہ تعالیٰ شاکر اور شکور ہیں. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اس کی مدح و ثنا کرتا ہے
اور اس کو یہ بدلہ دیتا ہے کہ وہ اس کے قلب کو نور اور ایمان سے لبریز کر دیتا ہے، اور اس کے بدن میں قوت اور نشاط، اس کے احوال میں برکت اور نشو نما، اور اس کے اعمال میں مزید توفیق عطا کرتا ہے۔ پھر یہ بندہ مومن آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوگا تو وہاں اسے وافر اور کامل ثواب ملے گا، اور وہ بہت ساری دنیاوی جزائیں جو اس کے اخروی ثواب میں کمی نہیں کریں گے۔ جو بھی ان کو جزا ملے گی دنیا میں، آخرت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ دنیا میں جزائیں دے دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے لیے قدردانی یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ایک بالش قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے۔ جو چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ بھاگ کر اس کی طرف جا پڑتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا منافع سے اسے نوازتا ہے۔ اور باوجود یہ کہ وہ بندوں کے اعمال کا قدردان ہے، وہ یہ بات بھی خوب جانتا ہے کہ کون اپنی نیت، ایمان اور تقوی کے مطابق کامل ثواب کا مستحق ہے اور کون اس ثواب کا حقدار نہیں ہے۔ وہ بندوں کے اعمال کا علم رکھتا ہے، ہمارے سب اعمال پتہ ہیں اللہ تعالیٰ کو، بس وہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارے کوئی اعمال ضائع نہیں ہوں گے، جیسے حضرت سیدہ ہاجرہ نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی نیتوں کے مطابق، جن کو اللہ علیم اور حکیم جانتا ہے، ان عملوں کا ثواب پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کریں، اور ایسے اعمالوں سے ہمیں بچا لے کہ جس پہ ہماری پکڑ ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔